بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم آل آف یو ٹو قرآنک گرامر کورس. لیسن نمبر 4 میں ہم نے تثنیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ ہمارے پاس دو چیزوں یا دو جانداروں کے لیے یوز ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہچان بتائی تھی کہ اگر واحد میں ہمارے پاس حالت پیشی ہو تو ہمارے پاس جمع میں ہمیشہ آن ہی آتا ہے. جیسے مسلمن اس کے آخر میں تنوین کی صورت میں پیش ہے تو اس کے جمع میں مسلمانی، ٹھیک ہے، آخر میں آن ہی آ گیا. اسی طرح میں نے حالت زیری اور زبری کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا جو جمع ہوگا اس کے آخر میں مسلمینی، ٹھیک ہے. اگر اس کی حالت زیری اور زبری واحد میں مسلمن ہے یا مسلمین ہے تو وہ جمع کے اندر مسلمینی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہاں پہ ایک اور بات غور کرنی ہے کہ اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، تثنیہ کے اندر. تو یہ ہم نے کل پڑھا تھا اور میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلز بھی بتائی تھیں. جس قرآن کی ایگزامپل بتائی تھی میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس کو قرآن میں کنسلٹ کرنا ہے اور اس کی تفسیری پڑھنی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ سب پڑھا ہوگا اور آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو یہ ہمارا کل کا لیسن نمبر 4 کا ایک چھوٹا سا ریکیپ تھا. ہم اپنے لاسٹ لیکچرز کی طرح سیم میتھڈولوجی فالو کریں گے کہ پہلے میں آپ کو انٹرو دیا کروں گا، اس کے بعد ہم انفوگرافک ویو میں جایا کریں گے تاکہ آپ نے جو انٹرو میں پڑھا ہے وہ مزید کلیئر ہو جائے اور آپ کے کانسیپٹس مزید کلیئر ہوں. تو ان دونوں کو کلیئر کرنے کے بعد پھر ہم قرآن کی ایگزامپلز میں ڈائیو ان کریں گے اور وہاں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اپلیکیشن قرآن میں آئی ہیں. آج لیسن نمبر 5 میں ہم نے جمع سالم پڑھنا ہے جس کو ہم پلورل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کی پہچان کیسے کرو گے اور قرآن میں آپ اس کو کیسے سمجھو گے کہ یہ جمع سالم آ گیا ہے اور جمع سالم بیسیکلی کیا ہوتا ہے. تو یہ آج کا ہم اپنا انٹرو شروع کرتے ہیں. اور جمع سالم جو ہوتا ہے ہمارے پاس یہ دو سے زیادہ جانداروں یا چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلب قرآن میں یہ دو سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہوگا. اب قرآن میں عربی میں یہ کیسے آئے گا؟ تو عربی میں یہ ایسے آئے گا کہ آپ کو اس کے آخر میں یا تو اونا لکھا نظر آئے گا، جیسا کہ میں نے یہاں ریڈ مارکر سے لکھا ہے اونا. اگر آپ میری لیزر لائٹ پہ فوکس کرو تو یہاں پہ اونا اور اینا، ٹھیک ہے، آخر میں واو نون یا یہ نون. جب یہ دونوں نشانیاں آپ قرآن میں دیکھو نا تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہاں پہ دو سے زیادہ چیزوں کی بات ہو رہی ہے یا جمع کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے ایک اور بات غور کرنی ہے کہ تثنیہ اور جمع سالم میں کچھ فرق ہیں، ٹھیک ہے. جو تثنیہ ہے وہ پرٹیکولرلی دو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جو جمع سالم ہے وہ دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تثنیہ کے آخری حرف کے نیچے ہمیشہ زیر ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ فوکس کرو تو یہاں پہ آخری حرف پر زیر نہیں ہے، زبر ہے. آخری حرف پر زبر ہے جمع میں، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ باتیں فوکس کرنے والی ہیں جو کہ جمع سالم اور تثنیہ میں آپ کو خیال رکھنی ہے. اب میں آپ کو سمپل سی کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ انٹرو ہو اس حوالے سے جمع سالم کے بارے میں. تو آپ یہاں پہ ایک واحد دیکھ رہے ہو مسلمن، ٹھیک ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کوئی ایک مسلم مرد، جیسا کہ ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ کوئی کیوں آیا؟ کیونکہ یہ اسم عام ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ مذکر ہے. کیوں مذکر ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں تن نہیں ہے. اگر تن ہوگا تو پھر یہ مونس بن جائے گا. اسی طرح کچھ اور باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حالت پیشی میں ہے. اور آپ اس کے نیچے دیکھو تو حالت زیری اور حالت زبری، ٹھیک ہے. تو یہ تینوں میں نے یہاں لکھ لی ہیں. ترجمہ ان تینوں کا ایک ہی بنے گا، کوئی ایک مسلم مرد، ٹھیک ہے. یہ واحد میں ہے، ٹھیک ہے. یہ کچھ باتیں، یہ تین میں نے یہاں لکھی ہیں. اب ان تینوں کو اگر آپ نے جمع بنانا ہے جمع سالم میں تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو حالت پیشی کے اندر جمع بناتے ہوئے اونا لگانا ہے اور حالت زیری اور زبری کو جمع بناتے ہوئے اینا لگانا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ واحد فارم میں حالت پیشی ہو تو آپ نے جمع فارم میں اونا لگانا ہے، اور اگر واحد فارم میں حالت زیری یا حالت زبری ہو تو آپ نے جمع میں اینا لگانا ہے، ٹھیک ہے. تو ان ادر ورڈز قرآن میں جب بھی آپ کو اونا دکھے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ جمع سالم ہے، یہاں دو سے زیادہ چیزوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں پھر اینا دکھے تو بھی آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہاں پہ دو سے زیادہ چیزوں کی بات ہو رہی ہے. ترجمہ ان دونوں کا ایک ہی ہے کہ دو سے زیادہ مسلم مرد. میں نے دو سے زیادہ کو بلو سے انڈر لائن کر دیا، میں نے بلو سے، تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ دو سے زیادہ کا یہ استعمال ہوتا ہے. ابھی ہم اس کو مزید بھی سمجھیں گے انفوگرافک ویو میں اور آپ کے یہ کانسیپٹس مزید کلیئر ہو جائیں گے. تو اب ہم انفوگرافک ویو کی طرف چلتے ہیں. تو یہ ہمارے لیکچر نمبر 5 کا پارٹ 2 ہے، انفوگرافک ویو.
اور اس کے اندر ہم کچھ امپورٹنٹ باتیں مزید دیکھتے ہیں انٹرو کی باتوں کو کلیئر کرنے کے لیے، اور فار دا سیک آف ریممبرنس، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ریممبر رہیں وہ چیزیں جو میں نے آپ کو انٹرو میں بتائی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ جمع سالم میں نے کچھ امپورٹنٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ نے مد نظر رکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی قرآن میں اونا یا اینا آئے تو یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اس کو ہم جمع کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن میں جب بھی اونا یا اینا آئے تو آپ سمجھ جاؤ گے یہاں پر دو سے زیادہ چیزوں یا جانداروں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جمع سالم میں کچھ باتیں ایسی امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو مد نظر رکھنی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اس کے آخری حرف پر ہمیشہ زبر ہوگی، ٹھیک ہے، جبکہ تثنیہ میں ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تثنیہ میں دیکھو مسلمانی یا مسلمینی، ٹھیک ہے، اس طرح تثنیہ استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر ایک امپورٹنٹ جز یہ ہے کہ یہ قاعدے کے مطابق استعمال ہوگا، تو قاعدے کے مطابق اس طرح یوز ہو رہا ہے کہ جیسے اس کے اندر اونا یا اینا ہی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہی اس کا قاعدہ ہے۔ تو کچھ ایسے بھی ہم ابھی جمع آگے پڑھیں گے جو کہ کسی قاعدے کے مطابق یوز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس میں کسی قاعدے کا اطلاق نہیں ہوتا، مطلب اس کے جمع آپ کو ایز اٹ از یاد کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ادر ورڈ آپ کو کریمنگ کرنی پڑتی ہے، رٹا آپ کو ان کا لگانا پڑتا ہے کہ یہ جمع اگر یہ واحد فارم میں آ گیا، اگر قرآن سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں عربک کی بات کریں تو ان کے جمع اگر آپ کو بتانے پڑیں تو وہ آپ کو ایز اٹ از یاد کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تیسرا جو میں نے یہاں پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ دو سے زیادہ کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ تو ابھی آپ میری بات سمجھ ہی گئے ہوگے کہ ہم نے انٹرو میں بھی یہ باتیں کی ہیں کہ دو سے زیادہ کے لیے جمع سالم یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک ٹری میکر یا روڈ میپ آپ کہہ لو، یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا تھا تاکہ آپ یہ تین باتیں جو ہیں یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ تو اب ہم قرآن کی ایگزامپلس کو اسٹڈی کرتے ہیں اپنے پارٹ 3 میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والے سارے جو انٹرو اور انفوگرافک ویو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم قرآن کی ایگزامپلس کی طرف موو آن کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس لیسن نمبر 5 کا پارٹ 3 ہے اور اس کے اندر ہم نے قرآن کی ایگزامپلس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم جمع سالم پڑھ رہے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو بات انٹرو میں بھی بتائی ہے اور کچھ امپورٹنٹ باتیں آپ کو انفوگرافک ویو میں بھی بتائیں۔ تو اب ہم قرآن کی ایگزامپلس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور پہلی جو ہمارے پاس یہاں ایگزامپل لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے المحسنین، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے سورہ بقرہ کی 195 آیت سے میں نے یہ والا لفظ لیا ہے المحسنین، اور اس کے معنی ہے احسان کرنے والے۔ اب یہاں آپ دو باتیں نوٹ کرو کہ اینا آ رہا ہے تو یہاں پہ احسان کرنے والے دو سے زیادہ ہو گئے یہاں پر۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیسیکلی جہاد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر تم جہاد میں پیسہ خرچ نہیں کرو گے اور مال خرچ نہیں کرو گے اللہ کی راہ میں تو تم اپنے لیے تباہی کا سامان اکٹھا کرو گے، ہلاکت کا سامان اکٹھا کرو گے۔ اس میں جو جہاد پر اگر مال نہیں لگے گا تو ظاہری بات ہے پھر دشمن مضبوط ہو جائے گا اور آپ کمزور ہو جاؤ گے۔ تو یہ اسی سینس میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جہاد پر پیسے لگاؤ اور احسان والا معاملہ کرو، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یحب المحسنین لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت کے اندر، تو یہ محسنین احسان کرنے والے اور یحب المحسنین اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ جو ہمارے پاس سیکنڈ لفظ ہے وہ ہے المہاجرین۔ یہاں پہ آپ غور کرو کہ اینا آ رہا ہے آخر میں، تو یہ جمع کی علامت ہے۔ تو یہاں پہ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں جن کو کافروں نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی راست بازی اور ان کے ایمان کی مضبوطی یہاں پہ ان کا اخلاص اس آیت میں ایکسپلین کر رہے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 سے میں نے لیا ہے، اور الخاسرون۔ یہاں پہ دیکھو اونا آ رہا ہے آخر میں، اور یہ بھی جمع کی علامت ہے، اور اس کا معنی ہمارے پاس جو بنے گا نقصان اٹھانے والے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اس آیت کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ اس وعدے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے لیا تھا، اس وعدے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کو ہم وعدہ الست کہتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس لفظ ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 49 سے ہے الاولین الآخرین، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں لفظ میں نے اسی آیت سے لیے ہیں، اور ان دونوں کے جو آپ دیکھو آخر میں اینا آ رہا ہے اور یہ بھی ہمارے پاس جمع کی علامت ہے، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ سب اگلے پچھلے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیسیکلی اس سے آپ دو اگر آیتیں پیچھے لے جاؤ 47 آیت سے تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس صورت کے سٹارٹ سے اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ بڑے نازوں سے پلے ہیں اور وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا ہم اٹھائے جائیں
کریں گے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ دادا تمہارے اگلے پچھلے سب اٹھائے جائیں گے. تو یہ بیسیکلی اس آیت کا مفہوم ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 49 کا. نیکسٹ جو ہمارے پاس لفظ ہے خالدون، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے میں نے لیا. اس میں بھی آپ غور کرو کہ آخر میں اونا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جمع کی علامت ہے. اس کا جو معنی میں بنے گا وہ بنے گا ہمیشہ رہنے والے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جنتیوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے تو ایک جنت کا منظر بیان ہو رہا ہے کہ جب ان کے سامنے پھل آئیں گے تو وہ کہیں گے یہ پھل تو وہی ہیں جو دنیا میں ہمیں اللہ نے دیے تھے. تو مطلب یہ کہ آپ کو جنت میں جو پھل ملیں گے وہ دنیا کی طرح کے ہوں گے لیکن ان کی خصوصیات اور ذائقوں کے حساب سے بہت ورسٹائل ہوں گے وہ والے پھل. تو یہ بیسیکلی ان کی جنتیوں کی یہاں بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایک جھلک دکھائی ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے. نیکسٹ جو ہمارے پاس آیت ہے الکافرین، یہ بھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 سے لیا. اس کے معنی ہے کفار کی قوم یا پھر کفار. ٹھیک ہے، میں نے آیت کی روح سے یہاں لکھ دیا جو آیت کے حساب سے لکھا ہوا تھا کفار کی قوم. اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب ان کا مقابلہ کفار کی قوم سے ہوا اور جالوت سے ہوا تو یہ بیسیکلی اس سارے واقعے کی طرف ذکر ہے. آپ بھی تفسیر سے قرآن پڑھیں اور ہر آیت کو آپ پڑھنے کے بعد مختلف تفسیروں سے اس کو کنسلٹ کریں. بے شک آپ روز کی ایک آیت ہی پڑھ لو لیکن پڑھو ضرور. ٹھیک. تو یہ ہمارے پاس آج کی کچھ قرآن کی ایگزامپلس تھی جو ہم نے اسٹڈی کی، 6 قرآن کی ایگزامپلس. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں یہ ریکمینڈ اور سجیسٹ کروں گا کہ آپ قرآن کھول کر اور باری باری آیتوں میں دیکھو کہ اونا اور اینا کہاں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ان آیتوں کو پڑھو اور جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ان کی تفسیر پڑھو. ٹھیک ہے، یہ مشق آپ کرو. ٹھیک ہے، تو آپ کی ووکیبلری انکریز ہوگی اور آپ کے کانسیپٹس اس حوالے سے کلیئر ہوں گے کہ جہاں بھی اونا اور اینا آ جائے تو اس کا مطلب ہے 2 سے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم سلولی پروگریس کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے فائنل آبجیکٹیو کی طرف جانے والے ہیں بہت جلد کہ ہم قرآن کو صرف عربی پڑھ کے ہی ہم قرآن کو انٹرپریٹ کر لیا کریں گے انشاءاللہ. تو آج کا ہم لیکچر نمبر 5 اس ہوپ کے ساتھ کہ ایک دن ہم قرآن کا ترجمہ کرتے وقت ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوا کرے گی اور ہم قرآن کو پڑھ کر اردو ترجمہ اس کا انٹرپریٹ کر لیا کریں گے. اس ہوپ کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. لیکچر نمبر 6 میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.